بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا کی تاریخ جب کبھی بھی سفاک ترین حکمران یا انسانی جانوں پر ظلم و جبر کرنے والے شخص کو یاد کرے گی تو سب سے پہلا نام چنگیز خان کا آئے گا۔ چنگیز خان اس خوف کا نام ہے جسے کئی صدیوں کے بعد آج بھی اسی طرح محسوس کیا جاتا ہے جیسے اس دور میں محسوس کیا جاتا تھا۔ چنگیز خان کے مظالم کی داستانیں اتنی وسیع ہیں کہ مورخین کے قلم لہو اگل کر بھی کہتے ہیں کہ ابھی اس کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوا، اور چنگیز خان کسی انسان کا نام نہیں بلکہ ظلم و جبر کی اس لکیر کا نام ہے جسے کروڑوں انسانوں کے خون سے کھینچا گیا تھا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ چنگیز خان تاریخ کا ظالم ترین انسان کیسے بنا؟ وہ کون سے عوامل تھے جن کی بنا پر چنگیز خان نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو قتل کیا؟ چنگیز خان کی پیدائش کے وقت کیا پیشین گوئی کی گئی؟ چنگیز خان کی موت کیسے واقع ہوئی؟ چنگیز خان کی زندگی کی مکمل داستان آج کی ویڈیو کا موضوع شگن ہے، اور آج ہم آپ کو دنیا کی تاریخ کے ظالم ترین شخص چنگیز خان کی زندگی کے حیران کن حقائق بتائیں گے۔ صحرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے اونان کی زرخیز وادیوں میں ان گنت قبائل آباد کے ساتھ ساتھ منگولوں کے بھی قبائل آباد تھے۔ منگولوں کے ایک قبیلہ میں یسوقائی نامی شخص کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام اس نے تیموجن رکھا۔ اس موقع پر اس قبیلے کے بعض دانا لوگوں نے یہ پیشین گوئیاں کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک ظالم و جابر جنگجو حکمران بنے گا۔ منگول وحشی قسم کی شکاری قوم تھی، چونکہ یہ علاقہ برفانی تھا اس لیے انہیں برف باری اور سردی سے بچاؤ کے لیے کھانوں کی ضرورت پڑتی تھی، جس کے لیے یہ لوگ چھپ کر گھات لگا کر جنگلی گھوڑوں اور 12 سنگوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے یہ جانور کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں تک کھا لیتے اور ان کا خون بھی پی لیتے تھے۔ جس وقت تیموجن پیدا ہوا اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی اور اس کا اپنا قبیلہ بھی ان سے ناراض تھا۔ اب یہ لڑکا چھوٹا ہی کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ اس طرح یہ لڑکا اپنی بیوہ ماں کے زیر سایہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ہمراہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کی ماں اکثر راتوں کو اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے آباء و اجداد کی بہادری اور جرأت کے واقعات سنایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تیموجن بچپن ہی سے نڈر اور بہادر تھا۔ اس قدیم دور میں قبائل درمیان دشمنی اپنے عروج پر تھی۔ ایک دن یہ لڑکا جنگل سے اکیلا گزر رہا تھا جہاں دشمن قبیلے کے 6 نوجوانوں اسے قتل کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان نوجوانوں کو دیکھ کر تیموجن بالکل نہیں ڈرا بلکہ اپنی تلوار نکال کر ان کی طرف دوڑا۔ ان لڑکوں نے اس کی طرف تیر پھینکے لیکن وہ ان سے بچتا ہوا ان پر حملہ آور ہوا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ ان کے گھوڑے لے کر جب اپنی ماں اولون کے پاس آیا تو اس کی ماں اس کی بہادری سے بہت خوش ہوئی۔ بڑا ہونے کے بعد تیموجن اور اس کے قبیلہ پر سب سے پہلے جو مصیبت آئی وہ یہ تھی کہ اس کے علاقے کے ایک دشمن قبیلہ جس کا سردار ترغاتائی تھا اس نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ تیموجن اور اس کے قبیلے کے لوگ ان کا مقابلہ نہ کر سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن تیموجن کی بدقسمتی کہ وہ ان کے ہاتھ لگ گیا۔ اسے گرفتار کر کے انہوں نے اسے اپنے سردار ترغاتائی کے سامنے پیش کیا تو اس نے تیموجن کو ایک خیمے میں قید کر دیا۔ خوش قسمتی سے اسے اس خیمے سے بھاگنے کا موقع مل گیا اور چھپتا چھپاتا واپس اپنے قبیلے میں پہنچ گیا۔ تیموجن کے قبیلے کے لوگوں میں انہوں نے محسوس کیا کہ انسانوں کے اس جنگل میں وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس کے پاس طاقت اور قوت ہو۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ایک مضبوط اور بڑا لشکر تیار کریں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک مجلس بلائی جس میں قبیلے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ تیموجن ایک بہادر اور دلیر نوجوان ہے، لہذا اسے قبیلے کا سردار بنایا جائے۔ اسی طرح تیموجن اپنی دلیری اور بہادری کی وجہ سے منگولوں کے قبیلے کا حاکم اور سردار بن گیا۔ اس کے قبیلے نے اسے چنگیز خان کا لقب دیا۔ لشکر میں تیزی سے چنگیز خان نے منگولوں کا حاکم اور سردار بننے کے بعد کوشش کی کہ اس علاقے کے تمام قبائل کو اکٹھا کیا جائے اور یہ حکم جاری کیا کہ اس علاقے میں جتنے بھی قبائل ہیں وہ ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اس اعلان کے بعد اس کے حامیوں اور میں اضافہ ہونے لگا۔ کچھ ہی عرصے اس کے لشکر میں سپاہیوں کی تعداد 13,000 کے لگ بھگ ہو گئی۔ اسی اثناء میں صحرائے گوپی کے شمالی علاقے کے ایک قبیلہ
تائجود جس کے سردار کا نام تپرغاتائی تھا، اس نے چنگیز خان کے حامیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھ کر اس پر حملہ کرنے کی ٹھان لی اور اپنے 30,000 کے لشکر کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو چنگیز خان نے بڑی دلیری اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو جوابی کارروائی کا حکم دیا۔ اس کے حملہ ساتھیوں کو جوابی کارروائی کو حکم دیا۔ اس کے سپاہیوں نے دشمن پر انتہائی تیز رفتاری سے وار کیا اور اتنے تیز برسائے کہ جنگ کے ابتدا ہی میں تپرغاتائی کے لشکر کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اور اس کے بعد انتہائی ہولناک دو بدو جنگ شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں چنگیز خان کے سپاہیوں کو پہلی بار شاندار فتح حاصل ہوئی اور دشمن قبیلے کا سردار تپرغاتائی شکست کھا کر بھاگ گیا۔ کسی دشمن کے خلاف چنگیز خان کی یہ پہلی فتح تھی۔ دشمن کے خلاف جنگ میں اس فتح نے چنگیز خان کے حوصلوں کو مزید بلند کر دیا اور اس نے اپنے لشکر کی تعداد میں مزید اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک ناقابل تسخیر طاقت بن کر ابھرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب اس کی طاقت اور لشکر کی تعداد خوب بڑھ گئی تو اس نے چین کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چین پر حملہ آور ہونے میں اس کے راستے میں سپاسا، تائجود اور تاتاری نامی 3 بڑے قبیلے آتے تھے، لہٰذا چین پر پہلے اس نے ان تینوں قبیلوں پر حملہ کر کے انہیں اپنا فرما بردار بنا لیا اور ان قبیلوں کی اکثریت کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ حملہ کرنے سے چین پر اس وقت کون خاندان کی حکومت تھی۔ ان کے سپاہ سالاروں کو جب یہ اطلاع ملی کہ چنگیز خان ان پر حملہ کرنے والا ہے تو انہوں نے جوابی کارروائی کی تیاریاں شروع کر دی۔ چین میں اکثر شہروں کے گرد قلعے اور فصیلیں بنی ہوئی تھی۔ اس جنگ کے لیے چنگیز خان نے یہ منصوبہ بندی کی کہ اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے 4 بیٹوں جوجی، چغدائی، اوغدائی اور تولائی کو ان لشکروں کا سردار بنا دیا اور یہ حکمت عملی اختیار کی کہ جن شہروں یا قصبوں کے گرد قلعے اور فصیلیں نہیں تھیں ان پر حملہ کر کے انہیں فتح کرنا شروع کر دیا۔ چنگیز خان نے انتہائی برق رفتاری سے کام لیا اور تیز رفتاری کو اپنا جنگی حربہ بنایا۔ وہ چین کی سرزمین پر اپنے لشکر کے ساتھ جگہ جگہ چین کے سست رفتار لشکروں پر حملہ آور ہوتا اور انہیں بے حد نقصان پہنچا کر ان سے مال و اسباب چھین لیتا۔ اسی طرح اس نے چین میں ایک طوفان کھڑا کر کے رکھ دیا اور ان تمام شہروں کو جن کے گرد قلعے یا فصیلیں نہیں تھی فتح کر لیا۔ چنگیز خان کی حکمت عملی اور جنگی منصوبہ بندی نے چینیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ چنگیز خان اور اس کے سپاہی اب چین کی سرزمین سے کافی حد تک واقف ہو چکے تھے، لہذا اس نے اب ان شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا جن کے گرد قلعے اور فصیلیں بنی ہوئی تھیں، اور حربے کے طور پر اس نے اپنے اس خوف کو استعمال کیا جو اس علاقے میں پھیل چکا تھا۔ اس نے چینی لشکروں پر اپنی دہشت پھیلانے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ جو منگولوں کے سپاہیوں سے جنگ کرے گا ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو چنگیز خان کی اطاعت کرے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ چنگیز خان نے اب تک کی جنگوں میں فتوحات کے دوران چین کے جن سپاہ سالاروں کو گرفتار کیا تھا انہیں اپنے لشکر کے آگے آگے رکھا جو اسے چین کے مختلف قلعوں اور شہروں میں داخل ہونے کے راستوں کی نشاندہی کرتے رہے۔ اسی طرح چنگیز خان اپنے 4 لشکروں کے ساتھ ایک ایک کر کے چین کے تمام قلعے اور شہر فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ اسے شاندار فتوحات حاصل ہوتی رہیں اور اس کے حوصلے بلند ہو رہے تھے۔ جو بھی شہر یا قلعہ فتح کرتا وہاں تباہ و بربادی کا بازار کرم کر دیتا۔ مال و اسباب اور جوان مرد عورتوں کو غلام اور کلیزے کے طور پر قبضے میں لینے کے بعد ان شہروں کو آگ لگوا دیتا۔ اسی طرح اس نے پورا چین فتح کر لیا۔ چین فتح کرنے کے بعد اس نے دیگر ممالک پر بھی لشکر کشی کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ منگول سلطنت کا سکہ قائم کرنے کے بعد چنگیز خان نے دیکھا کہ اس کی سلطنت اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ اس کی حدیں اب مسلمانوں کے سلطان حکمران علاء الدین خوارزم شاہ کی عظیم سلطنت سے جا ملی ہیں۔ اپنی قوم اور سلطنت کی ترقی کے لیے اس نے سوچا کہ ان دونوں سلطنتوں کے درمیان تجارتی اور سفارتی سے رابطوں کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی یہاں قیمتی تحائف کے ساتھ ایک قاصد بھیجا، جس نے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ بہت خوش ہوا اور جواب میں چنگیز خان کا شکریہ ادا کیا اور اس کے لیے قیمتی تحائف روانہ کیے۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے تحائف لے کر جب یہ قاصد واپس پہنچا
تو چنگیز خان بھی بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ دونوں سلطنتوں کے ایک دوسرے سے قریب لانے کے لیے مزید اقدامات ہونے چاہیے اور تجارتی قافلوں کا دونوں سلطنتوں میں آنا جانا ہونا چاہیے۔ چنانچہ چنگیز خان کے حکم پر 400 افراد پر مشتمل 400 تاجروں کا ایک کاروان تیار کیا گیا جو قیمتی سامان لے کر روانہ ہوا۔ ان کا مقصد تھا کہ منگول اپنا تجارتی سامان سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی فروخت کریں اور اس کے بدلے اپنی ضروریات کا سامان وہاں سے خرید کر لائیں، جس سے یہ سلطنت میں منگولوں کا یہ تجارتی قافلہ جب سلطان کی سلطنت میں اترار کے مقام پر پہنچا اور وہاں قیام پذیر ہوا تو وہاں کا حاکم اینال جو سلطان کا ماموں تھا، ان کے پاس قیمتی سامان دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے اس قافلے کے تمام تاجروں کو گرفتار کر لیا اور سلطان کو ایک خط لکھا کہ منگولوں کا ایک کاروان جو 400 افراد پر مشتمل ہے تجارت کے بہانے ہماری سلطنت میں جاسوسی کرنے کے لیے آیا ہے، لہذا میں نے انہیں اپنی سرحد پر روک لیا ہے، ان کے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ سلطان نے اسے جوابی پیغام کہا کہ وہ حالات کی مناسبت سے اپنی مرضی کے مطابق ان لوگوں سے جو چاہے سلوک کرے۔ سلطان کا ماموں یہ جواب سن کر خوش ہو گیا کیونکہ اس کی لالچی نظریں منگولوں کے تجارتی اور قیمتی سامان پر تھی۔ چنانچہ اس نے اس قافلے کے تمام تاجروں کو قتل کروا کے ان کے مال پر قبضہ کر لیا۔ اتفاق سے ان کا ایک آدمی جو قتل ہونے سے بچ گیا تھا، اس نے چنگیز خان کے پاس پہنچ کر اس کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ چنگیز خان کو اپنے 400 تاجروں کے قتل پر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور اس کے ماموں پر بڑا غصہ آیا۔ تمام منگول چنگیز خان کہنے لگے کہ ہمیں اپنے ان 400 تاجروں کے قتل کا انتقام لینا چاہیے۔ چنگیز خان ایسا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس معاملے میں سوچ سمجھ سے کام لینا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے اس معاملے کو سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور احتجاج کرنا چاہیے۔ اس نے قاصد سلطان کی طرف روانہ کیا اور مطالبہ کیا کہ آپ کے علاقے میں اترار کے حاکم نے ہمارے 400 تاجروں کو قتل کر کے ان کے تجارتی سامان پر قبضہ کر لیا ہے، لہذا اترار کے حاکم اینال کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم اس سے مناسب سزا دیں اور ہمارے تاجروں کا سامان ہمیں واپس کیا جائے۔ چنگیز خان کے قاصد نے جب یہ مطالبہ سلطان تک پہنچایا تو سلطان یہ پیغام سن کر بہت زیادہ برہم ہوا اور حکم دیا کہ یہ پیغام ناقابل عمل اور گستاخانہ ہے اور اسے قاصد کو بھی قتل کر دیا جائے، لہذا سلطان کے حکم پر اس قاصد کو قتل کر دیا گیا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اگر اس موقع پر دانش مندی سے کام لیتا اور انصاف سے کام لیتے ہوئے اترار کے حاکم کو ضبط کیے سامان تجارت کے ساتھ منگولوں کو واپس لوٹا دیتا تو شاید آج دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ پہلے کی نسبت مختلف اور بہت عمدہ ہوتی۔ سلطان کی اس ناعاقبت اندیشی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ جب چنگیز خان کو اپنے قاصد کے قتل کی اطلاع ملی تو اس نے یہ عہد کیا کہ وہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو اس توہین کا ایسا سبق سکھائے گا کہ وہ ساری امت یاد رکھے گا۔